والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جنات کے موضوع پر کلام چل رہا تھا۔ الہادی پروگرام ہے، فارمیٹ آپ کو معلوم ہے کہ ایک موضوع کا انتخاب ہوتا ہے اور اس سے متعلقہ آیات جو قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر موجود ہوتی ہیں ان کو ہم جمع کر کے آپ کی خدمت میں ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں اور مستند تفاسیر کی روشنی میں اس کی وضاحت کرتے ہیں، پھر جو قابل عمل باتیں ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، اور جو ترغیب و ترہیب ہوتی ہے اس کے اوپر توجہ کی جاتی ہے، پھر کیا عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، اپنا محاسبہ کیسے کرنا ہے۔ کوشش ہوتی ہے کہ اس پر بھی تھوڑا بہت کلام ہو، اور مقصود اپنی بھی اصلاح ہے، اور جو ہمارے بھائی بہن ہمیں تسلسل سے سن رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مختصر سے وقت میں جب ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھیں تو کچھ سوچ بنا کر اٹھیں، کچھ سوچ میں تبدیلی کے ساتھ اٹھیں، کچھ نئی کیفیات، نئے جذبات، نئے احساسات، نئے ارادوں کے ساتھ اٹھیں۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ یہ 18-20 منٹ کا پروگرام ہو سکتا ہے کہ ہماری پوری زندگی کو بدل کر رکھ دے، اس اعتبار سے کہ ہم اس کو غور سے سنیں، قرآن پاک کی برکات کو سمیٹیں اور اسے اپنی ذات پر نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوئی بعید نہیں ہے کہ ہمارا ایک دفعہ کا سنا ہوا پروگرام ہمیں پوری زندگی کے لیے ایک ایسے راستے پر لگا دے کہ جس راستے پہ چلنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یقیناً ایسا تو نہیں ہوگا کہ صرف ایک پروگرام سنا تو سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن اس ایک کہنے کا مطلب یہی ہے کہ ایک پروگرام سے ذہن بنتا ہے، افکار مجتمع ہو جاتی ہیں، کیا کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے، پھر انسان کیا کرنا ہے اسے حاصل کرنے کے لیے جب کس طریقے سے کرنا ہے کے بارے میں سوچتا ہے تو پھر راستے کھلتے ہیں، ان راستوں کے اوپر انسان چلتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تو ابھی یہ سورۃ الجن ہم نے پچھلے پروگرام میں سٹارٹ کی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ نخلہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز تھی، تو 9 جنات کا ایک گروہ تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا۔ جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اثر سے قرآن عظیم کی فصیح و بلیغ تلاوت سنی، فصیح و بلیغ کلام سنا، تو وہاں فوراً ٹھہر گئے اور اس سے ان کی دل کی کایا پلٹ گئی، اور انہوں نے پھر آپس میں جو کچھ کہا وہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا۔ تو انہوں نے سنا اور ایمان لے آئے فوراً، اور پھر اب وہ یہ کہہ رہے تھے، پچھلے پروگرام میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس میں یہ بھی تھا کہ یہدی للرشد فآمنا بہ، ہم نے ایک عجیب و غریب کلام سنا ہے جو ہمیں بھلائی کا راستہ بتاتا ہے، ہدایت کی رشد کی طرف، یعنی بھلائی اچھائی کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ فآمنا بہ، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند و بالا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، اور اس نے نہ تو کوئی بیوی اپنے لیے مقرر کی ہے نہ اولاد بنائی ہے۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے بے وقوف شخص جو تھے، بے وقوف لوگ، وہ اللہ تعالیٰ پر آگے بڑھ کر جھوٹی بات، غلط بات کو منسوب کرتے تھے، یعنی یہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیوی مقرر کی ہے، اس کی اولاد ہے وغیرہ۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور ہمارا گمان یہ تھا کہ انسانوں میں اور جنات میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہ باندھیں گے، اللہ کی طرف جھوٹ منسوب نہ کریں گے۔ یعنی یہ گویا کہ یہ جنات اپنا عذر پیش کر رہے ہیں کہ گمراہوں کی طرف ہمارے میلان کا سبب ایک حسن ظن تھا، کہ ہم تو یہ سوچتے تھے کہ کس میں اتنی جرأت ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف انسانوں میں اور جنات میں سے کوئی اللہ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے۔ ہمارا تو یہ گمان تھا، جب یہ گمان تھا تو جو وہ کہتے تھے ہم اس کو مان لیا کرتے تھے، حسن ظن قائم کر کے کہ جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ اتنی جرأت کون کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کرے۔ لیکن اب ہمیں پتہ چلا کہ اچھا وہ تو غلط کہا کرتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ آدمیوں میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کے پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھ گیا۔ یعنی ہوتا تھا کہ عرب لوگ جب سفر کرتے تھے تو جو وادیوں سے گزرتے تھے تو ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ان وادیوں کے اندر جنات ہیں اور وہ پوری وادی کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر کوئی یہاں سے گزرے گا جب تک ان کی پناہ نہیں لے گا
وہ سکون سے نہیں رہنے دیں گے، تنگ کریں گے اور پریشان کریں گے۔ تو وہ وادی کے قریب آ کے اس طرح بلند آواز سے کہتے تھے کہ ہم اس وادی کے جن کی پناہ لیتے ہیں کہ وہ ہمیں تنگ نہ کرے، ہمیں گزر جانے دے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ آدمی میں سے کچھ مرد جنوں کے کچھ مردوں کی پناہ لیتے تھے، تو اس سے اور بھی ان کا تکبر بڑھا، یعنی جنات کا تکبر بڑھا کہ یہ انسان ہم سے ڈر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ان سے افضل ہیں۔ تو اس نے ان کو سرکشی میں مبتلا کیا، اس سرکشی نے انہیں الٹے سیدھے دعوے کرنے پر مجبور کیا۔ پھر جو دوسرے تھے انہوں نے ان کے دعووں کو حسن ظن کے ساتھ قبول کر لیا کہ اللہ پہ کہاں جھوٹ بولیں گے، اور اس طرح گمراہی عام ہو گئی۔ تو اس سے بھی ذرا توجہ فرمائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض اوقات جس سے ہم حسن ظن قائم کر رہے ہوتے ہیں وہ غلط باتیں کر رہا ہوتا ہے، اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہوتا ہے بسا اوقات، اس لیے دیکھ لینا چاہیے کہ کون بات کر رہا ہے اور کیا بات کر رہا ہے۔ اتنا شعور کم از کم ہمیں ضرور ہونا چاہیے۔ علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو قرآن میں سے کچھ سنائیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں تم سے قرآن نہیں سننا چاہتا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم کچھ حدیثیں بیان کر لیتے ہیں، وہ سماعت فرما لیں۔ آپ نے فرمایا میں تم سے حدیث بھی نہیں سنوں گا۔ کافروں نے اصرار کیا لیکن آپ نے منع فرمایا، حتیٰ کہ مایوس ہو کے وہ چلے گئے۔ تو آپ کے کچھ شاگرد تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا کہ حضور وہ قرآن ہی تو سنا رہے تھے، حدیث سنا رہے تھے، اگر آپ سن لیتے تو کیا ہو جاتا۔ تو آپ نے شاید فرمایا کہ تم نہیں جانتے، یہ لوگ تقدیر کے منکر تھے، تقدیر کا انکار کرنے والے تھے، مجھے قرآن و حدیث سناتے لیکن پھر اس کی تشریح اپنی طرف سے ایسی کر لیتے کہ جس سے میرے ایمان میں خلل پیدا ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے بہتر نہ سمجھا کہ میں ان سے قرآن و حدیث کو سنوں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو قرآن و حدیث کی غلط تعویلات کرتا ہے، ان کے وہ مفاہیم بتاتا ہے جو 1500 سال کے اکابرین نے نہیں بتائے۔ دیکھیں قرآن کی تفسیر خود قرآن کرتا ہے، یا پھر حدیث کرتی ہے، یا پھر صحابہ کرام کے اقوال کرتے ہیں، یا بھی تابعین کرتے ہیں، تبع تابعین کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اکابرین کی باتیں منقول ہیں، لکھی ہیں کتابوں میں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر ہمارے اکابرین نے کسی آیت کی تفسیر بیان کی ہے، اگر کوئی بعد میں آنے والا اس تفسیر کے خلاف کچھ بولتا ہے تو وہ تفسیر بالرائے کہلائے گی، کیونکہ وہ ٹکرا رہی ہے ہمارے اکابرین کی رائے سے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کی آیت کی تفسیر خود قرآن کیا کر رہا ہے، حدیث کیا بیان کر رہی ہے، صحابہ کرام کیا بیان کر رہے ہیں، تابعین کیا کر رہے ہیں، تبع تابعین کیا کر رہے ہیں، تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں کہ اب اگر کوئی شخص ہمارے سامنے تفسیر بیان کر رہا ہے تو اس کے خلاف تو نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر بالفرض وہ کوئی تفسیر بیان کرتا ہے لیکن وہ قرآن، حدیث، صحابہ کے اقوال، تابعین کے اقوال وغیرہ کسی کے خلاف نہیں ہے، تو پھر وہ ایسی تفسیر کر سکتا ہے اگرچہ پہلے سے منقول نہ ہو، کیونکہ یہ کسی منقولہ تفسیر سے ٹکرا نہیں رہا ہے، تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمیں چونکہ پہلے معلومات نہیں ہوتی، کوئی شخص اگر ہمارے سامنے تفسیر بیان کر رہا ہے اور میڈیا پر کئی جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ چیز بیان کی جاتی ہے، اور ہمیں تو چونکہ عوام کی بات میں کر رہا ہوں کہ عوام کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا یہ جمہور کا قول ہے کہ نہیں ہے، ہمارے اکابرین یہ جو شخص بات کہہ رہا ہے اس بات کو بیان کرتے رہے ہیں یا اس کے خلاف بات کو بیان کرتے رہے ہیں، تو وہ پھر پریشان ہو جاتے ہیں اور بعض اوقات اس غلط بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ اس لیے بہت سوچ سمجھ کر آپ جب کسی اپنے اطراف میں کوئی ایسے مستند عالم دین ہوں، کوئی ایسے مفتی صاحب ہوں کہ جن کو آپ عرصے دراز سے دیکھ چکے ہیں، ان کے اقوال پر، ان کی رائے پر آپ کو اچھی طریقے سے اعتماد ہے، تو ان سے ضرور مشورہ کر لیا کریں کہ بھئی ہم فلاں کا بیان سنیں یا نہ سنیں، فلاں چیز سنیں یا نہ سنیں۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد پھر آپ ضرور کلام سنیں تو اچھا رہے گا، کیونکہ بس اب بڑا عجیب و غریب دور ہے، اس میں ہر طرح کے افراد جو ہیں وہ آ جاتے ہیں اور مختلف جگہ پر بیانات کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہر چیز کو سن کر ہم نتیجے مرتب کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس میں پھر ٹکراؤ محسوس ہوتا ہے علماء کے درمیان، آراء کے درمیان، اور اس سے عوام الناس پریشان ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے انہوں نے بھی اسی طرح کیا کہ انہوں نے حسن ظن قائم کر لیا کہ جو کہہ رہا ہوگا ٹھیک ہی کہہ رہے ہوں گے، پتہ چلا کہ جی وہ تو غلط کہہ رہے تھے، وہ تو شرک کی دعوت دے رہے تھے۔ اب ان کو پتہ چلا کہ قرآن عظیم سننے کے بعد کہ یہ حسن ظن قائم کرنا بالکل غلط ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یاد رکھیں کہ جو قریشی حضرات کیا کرتے تھے، عرب کرتے تھے، اہل مکہ کیا کرتے تھے کہ وادیوں کے پاس جا کے جنات کی پناہ لیتے تھے۔ خود جن کہتے ہیں کہ اس سے ان جنات کی سرکشی بڑھی، ان کا تکبر بڑھ گیا،
کہ یہ تو انسان ہم سے ڈر رہا ہے، تو اس وجہ سے ان کا تکبر زیادہ ہو گیا۔ حالانکہ اچھی طرح یاد رکھے، یہ ہماری بہنیں خاص طور پہ جنات سے ڈرتی ہیں، ہمارے مرد حضرات جنات کا تذکرہ سنتے ہیں تو قلب میں خوف سا محسوس کرتے ہیں، حالانکہ یہ جنات انسان سے ڈرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بڑی طاقت اور قدرت سے نوازا ہے، اسے ایک ایسی نہ دکھائی دی جانے والی روحانی قوت سے نوازا ہے کہ جس سے شیاطین اور یہ گندے قسم کے جنات ڈر کے بھاگتے ہیں۔ دیکھیں جو مومن جن ہیں انہیں ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو آپ کے مومن بھائی ہیں، وہ تو ہمارے اطراف میں رہتے ہیں، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے ساتھ مدرسوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی علم دین حاصل کر رہے ہوتے ہیں، انہیں تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں ان جنات کی جن کو شیطان کہتے ہیں۔ جو شرارتی جن ہوتا ہے اس کو شیطان کہا جاتا ہے، وہ کافر ہوتے ہیں، بد مذہب ہوتے ہیں، یہ ڈرتے ہیں انسان سے۔ اگر یہ ڈرتے نہ ہوتے، اللہ نے انسان کا رعب ان کے قلب میں نہ رکھا ہوتا، تو آپ کا کیا گمان ہے، کیا یہ ہمیں چھوڑتے؟ کیا یہ کسی کے مسلط کیے جانے کا انتظار کرتے کہ کوئی عامل ان کو پہلے قابو میں کرے پھر کسی پہ چھوڑے تو یہ جا کے تنگ کریں گے؟ بلکہ یہ ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتے، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ضرور قدرت و طاقت بہت زیادہ رکھتے ہیں، لیکن انسان ان سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہاں، یہ اس انسان پر آسانی سے قابو پا لیتے ہیں جو خود اپنے آپ کو کمزور کرے، جو گناہ کرے، نافرمانی کرے، روحانی قوتیں اپنی کم کر لے، حالت جنابت میں زیادہ رہتا ہو اور فحش کلامی کرتا ہو، غلط قسم کے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو، اس سے روحانی قوتیں بالکل کم ہو جاتی ہیں، تو ان جنات کو سرکشی کرنے کا بہت موقع ملتا ہے۔ ورنہ جنات ہم سے ڈرتے ہیں، تو اس لیے جنات سے ڈرنے کی بالکل حاجت نہیں ہے۔ ورنہ جب آپ ڈرنا شروع کریں گے تو ان کا تکبر بڑھے گا، ان کا غرور بڑھے گا، یہ آپ کو اپنے آپ کو ہم سے افضل سمجھنا شروع کر دیں گے، اور پھر یہ تنگ کرنے میں بلکہ سرکشی کریں گے اور جرأت پیدا کر لیں گے اپنے اندر۔ تو اگر ہم ڈریں گے نہیں اور ان چیزوں کو اختیار کریں گے جس سے جنات خوفزدہ رہتے ہیں، خاص طور پہ ان کو اختیار کر لیں گے، تو اور زیادہ ہمارا رعب و دبدبہ ہوگا۔ جیسے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر داخل ہو، اور دروازہ بند کرو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دروازہ بند کرو، تو اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، تو شیطان اس کھانے میں شریک نہیں ہوگا۔ پانی پیتے ہوئے بسم اللہ پڑھ لو تو اس پانی میں شریک نہیں ہوگا۔ اور پھر سرکار نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ یعنی اگر پہلے کسی رستے سے آ بھی گئے ہیں آپ کے آنے سے پہلے اور وہ گھر میں ہیں تو آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیں، وہ بھاگ جائیں گے۔ تو روزانہ رات کو یا دن میں شروع میں فجر کی نماز کے بعد تھوڑے بہت سورہ بقرہ کی چند آیات اگر پڑھی جائیں اور اتنی آواز سے کہ اپنے کان سنیں، تو الحمدللہ اس گھر میں بڑی برکات کا نزول ہوتا ہے اور جنات وغیرہ ہوتے ہیں تو بھاگ جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے خاص طور پہ آیت الکرسی پڑھ لی جائے تو جن قریب نہیں آتے، بلکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہ صدقے کے غلہ تھا وہ جمع تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا نگہبان مقرر کیا کہ آپ ذرا دیکھیے گا کوئی چور وغیرہ نہ آئے، حفاظت کریں، کیونکہ منافقین وغیرہ یہ کفار حرکتیں کر سکتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جاگ رہا تھا تو اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا اور غلہ بھرنے لگا، تو میں نے چپکے سے گیا اور اس کو جا کے پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے صبح سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو وہ منتیں کرنے لگا، گڑگڑانے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مجبور تھا، بس ایسا ہو گیا، اگر آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آئندہ میں کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے دل میں رحم پیدا ہوا، میں نے کہا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ کہتے ہیں صبح جب میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو سرکار مسکرائے اور مجھے دیکھ کے فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے رات کے چور کا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ ساری بات بتائی تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس نے جھوٹ کہا، وہ آج رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اب تو میں ہوشیار ہو کے بیٹھ گیا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، رات کو واقعی وہ آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا، پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا تم نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، صبح سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو پھر وہ رونے لگا، گڑ گڑانے لگا، پھر وہی آزار اس نے پیش کیے، تو کہتے ہیں پھر میرے دل میں رحم آیا، میں نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ صبح پھر سرکار کی بارگاہ میں گیا تو سرکار نے اسی طرح کلمات دہرائے اور پھر فرمایا اس نے جھوٹ کہا، آج رات پھر آئے گا۔
کہتے ہیں اب تو مجھے بہت غصہ آیا کہ میں آج نہیں چھوڑوں گا اس کو، 2 دن سے یہ مجھے دھوکہ دے کے جا رہا ہے۔ تیسرے دن جب آیا تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اب میں تیرے کوئی عذر نہیں سنوں گا، اب میں تجھے صبح ضرور سرکار کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ تو اس شخص نے کہا کہ اگر آپ مجھے چھوڑ دیں تو میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین بات بتاؤں گا، ایک اچھی نصیحت کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا کرو۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام رات شیطان کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کو وعدہ کر لیا تھا ایک طرح سے کہ چلو تم نصیحت کرو میں چھوڑ دوں گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ صبح جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ تمہارے چور کا کیا بنا؟ تو عرض یا رسول اللہ اس نے اسی طرح نصیحت کی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ ہے تو وہ بڑا جھوٹا، لیکن رات کو وہ تم سے سچ کہہ گیا، اس نے صحیح کہا۔ اور تمہیں پتہ ہے کہ 3 دن سے تمہارا مخاطب کون تھا؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ فرمایا وہ شیطان تھا، یعنی انسانی شکل میں آ کے شیطان غلہ اٹھا رہا تھا، اور یہ حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ظاہر کرنا تھا، آیت الکرسی کی فضیلت کو ظاہر کرنا تھا، تو اس طرح سارا معاملہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں جنات چوریاں بھی کرتے ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے حدیث سے کہ جنات چوری کرتے ہیں۔ تو آپ کے گھر سے بسا اوقات لاکر سے مال غائب ہو جاتا ہے، چابی آپ کے پاس ہے، گھر کا کوئی اور فرد اس میں گھستا نہیں ہے، پیسے غائب ہو گئے، زیور غائب ہو گیا، سامان غائب ہو گیا، تو یہ بعض اوقات جنات کارستانی کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی طاقت آپ دیکھیے کہ وہ شیطان تھا اور آ کے چرا رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ انسانی شکل میں آیا تو نہ صرف اس کو دیکھا بلکہ آپ کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اس کو پکڑا تو وہ چھڑوا نہ سکا۔ اگر اس میں اتنی طاقت ہوتی کہ وہ ایک انسان کی روحانی طاقت کا مقابلہ کر سکتا، کیونکہ جسمانی طاقت کی بات نہیں ہو رہی، یہ روحانی طاقت کی بات ہے، تو وہ اپنا ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا، وہ قابو میں آ گیا اور منتیں کرنے لگا اور گریہ وزاری کرنے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو چھوڑا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان زیادہ طاقتور ہے۔ پھر اس کے بعد اس نے خود یہ آپ کو ایک طرح سے وظیفہ کہہ لیں یا پروٹیکشن کا سامان فراہم کر دیا اللہ کے حکم سے کہ اگر آپ رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لیں تو آپ مجھ سے محفوظ رہیں گے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ شیطان سے اگر ہم بچنا چاہتے ہیں جنات سے تو آیت الکرسی پڑھ لیں، تمام رات وہ ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو بھی اور اس کے اطراف میں جتنے بھی گھر ہیں سب کو شیطان سے اور چوروں سے محفوظ کر دے گا۔ تو اس لیے یہ پروٹیکشن کے لیے ضرور پڑھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔